خواتین و حضرات، شہر رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. اپنے مہمانوں کے ساتھ علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب تشریف رکھتے ہیں. علامہ صاحب بہت شکریہ تشریف آوری کا. محمود الحسن اشرفی صاحب تشریف رکھتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. آپ ہوتے ہیں سارا معاملات یہاں دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن آج تشریف لائے، آپ کی بہت کرم نوازی. اور اویس رضا قادری صاحب، آپ کا بہت شکریہ. گزرے کئی دنوں کی طرح ایک بار پھر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. علامہ صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک اور طاق رات گزر گئی آخری عشرے کی. یہ بیان کیجئے گا کہ یہ طاق رات کا کیا، اس کا کانسیپٹ کیا ہے؟ کیونکہ ہماری جو طاق رات ہے، پاکستان کی طاق رات، وہ باقی ممالک کی طاق رات نہیں ہے. حرم شریف میں بھی، سعودی عرب میں بھی، عرب ممالک، وہ طاق رات یہاں پہ ہے، وہاں کوئی اور راتیں ہیں. تو کیا الگ الگ مقامات پہ، الگ الگ ملکوں میں، الگ الگ جگہوں پہ الگ الگ شب قدر ہے، یا کہ اس کا کس طرح سے کنسیپٹ ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، یہ بنیادی چیز یہ ہے کہ کوئی بھی رات ہے، مبارک رات ہے، شب جمعہ ہے، روز جمعہ ہے، رمضان کا شروع ہونا ہے یا ختم ہونا ہے. جیسے ایسا ہوتا ہے کہ بعض مقامات پر رمضان شروع ہو چکا ہے، جیسے سٹارٹ ہوتا ہے، بعض جگہوں پر نہیں ابھی شروع ہوتا، یا کہیں 30 رمضان پورے ہو گئے اور کہیں ابھی باقی ہے. تو یہ جہاں جہاں کا وقت ہوگا، جہاں جہاں جو تاریخ، جو دن ہوگی، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے وہ برکات اسی تاریخ میں پہنچے گی. تو حرمین شریفین یا جہاں دنیا کے اندر جو تاریخ ہوگی، طاق رات کی جو راتیں ہوں گی، اس کو وہیں پر پہنچے گی اور ہمیں یہیں پر پہنچے گی. لیکن اصل چیز جو ڈسکس کر رہے تھے ہم، کہ لوگوں نے صرف ایک تاریخ کو متعین کر لیا. اگرچہ فقہائے کرام کی آراء زیادہ ادھر جاتی ہیں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التمسوا لیلۃ القدر فی الوتر العشر الاواخر. فرمایا کہ طاق راتوں کے اندر، سب راتوں کے اندر تلاش کرو، ہر رات کو اس اہتمام و احتشام کے ساتھ مناؤ کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں لیلۃ القدر ہمیں عطا فرما دے. وہ لیلۃ القدر کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس ایک رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 مہینے کی عبادت سے بھی بہتر فرمایا ہے. تو یقیناً یہ انسان کے لیے باعث رحمت اور باعث برکت ہوتی ہے جہاں پہ وہ ہیں اس حوالے. بالکل، جہاں تاریخ ہوگی. ایک بات اور بتائیے گا کہ طاق عادات جو ہیں وہ کیوں محبوب ہیں؟ مطلب ہے کہ نماز میں 3 دفعہ یا 5 دفعہ، یہاں پر بھی طاق ہیں، مطلب ایک ایون نمبر ہیں، ایک آڈ نمبر ہیں. تو مطلب ہے کہ 22 نہیں 23، 24 نہیں 25. تو اسی طرح اور ہمارے لیے تو ڈاکٹر صاحب اس لیے محبوب ہو گئے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کو مبارک فرمایا، اور طاق رات کی جو ہے وضاحت 7 دفعہ طواف بھی، وہ بھی طاق نمبر ہے. اور اسی طرح قرآن مجید میں آیا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، دونوں کا کہا، شفع کا بھی کہا اور وتر کا بھی کہا. لیکن جو ہے وتر کو، طاق کو جو ہے وہ اعزاز زیادہ حاصل ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ وتر ویحب الوتر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود طاق ہے اور وہ طاق کو پسند فرماتا ہے. ایک بھی طاق نمبر، ہاں، ایک طاق کے اندر آتا ہے. تو اس اعتبار سے جو اللہ اور اس کے رسول کی محبوب اور پسند ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، صوفیاء کرام نے بھی پھر طاق عادات کو جو ہے وظائف کے جو دیتے ہیں، اور جو پڑھنے کے اور بہت سارے معاملات کے، اور یہ نمبرنگ کے اندر بھی، یہ جو عادات کی دنیا ہے، اس کے اندر بھی طاق کو جو ہے وہ بڑی اہمیت حاصل ہوتی ہے. جو لوگ عادات کا خاص طور پہ علم جانتے ہیں، تو وہ طاق کے حوالے سے جو ہے بہت اچھا شگون ہوتا ہے، اور بڑا باعث برکت اور باعث رحمت ہوتا ہے. اور جو کمال عدد ہے 3، 5، 7 اور 9 پر عدد کامل ہو جاتا ہے. تو 1 سے شروع ہوتا ہے اور 9 پر مکمل ہوتا ہے، اور یہ دونوں کے دونوں جو ہے وہ طاق ہے. اور 9 کا پہاڑا کبھی ختم نہیں ہوتا. جی ہاں، اور کامل عدد ہے ہی 9 ہے. اس کے بعد تو ریپیٹیشن ہے نا، پھر 1 0 تو وہ تو ریپیٹیشن آ گیا، اور 0 9 ایکم 9، 9 دونی 18، 8 اور 1 9، 9 ہوتی ہے 27، 2 اور 7 9، اس طرح کرتے جائیں اور جمع کرتے جائیں، آپ کو جواب 9 ہی آئے گا. 9 ہی آئے گا. اور طاق عدد میں تو کیا بات کی حضرت نے، طاق عدد کو جب بھی ڈیوائیڈ کریں گے اس میں بچے گا 1، کچھ ختم نہیں ہوگا، وہ ڈیوائیڈ نہیں ہو سکتا، صرف بچے گا 1. بالکل ٹھیک، بالکل ہوتا ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. اور اللہ کی ذات بھی ایک ہے، خدا وحدہ لا شریک کی ذات پر دلالت، وہ کبھی کمپلیٹ نہیں ہوگا، چلتا جائے گا چلتا جائے گا چلتا جائے گا. بالکل صحیح، بالکل صحیح. محمود بھائی، آپ سے گزارش کہ اگر سبحان اللہ قصیدہ بردہ شریف سے آغاز کریں تو.
سحری کا وقت ہے اور قصیدہ بردہ شریف پڑھنے کا موقع مل رہا ہے. بابرکت کلام ہے تو کچھ اشعار سحر سے متعلقہ یہ بابرکت وقت ہے اس کو ملا کے پیش کروں. قصیدہ بردہ شریف کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھیں ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں. ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی عبداللہ کے گھر سے. مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے. مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد سید الکونین والثقلین. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جاں سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم. ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم. عرض کی جبریل نے اے شاہدی اے محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. رسول اللہ حبیب اللہ امام المرسلین. رسول اللہ حبیب اللہ امام المرسلین. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. میرے مولا صدا تحیت و درود کے گجرے اپنے محبوب پر جو ہے تیری تخلیق بہتری. اسی محبوب سے واپس امید شفاعت ہے کہ ہر ہمت شکن مشکل میں جس نے دستگیری کی. نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے. کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے. زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک
الخلق كلهم. ماشاء اللہ سبحان اللہ. اویس بھائی، ایک وقفے کے بعد آپ سے ایک خصوصی آج چاہوں گا کہ کلام آپ سنیں. ایک وقفے کے بعد خواتین حضرات، کچھ لیلۃ القدر کے حوالے سے اور کچھ وہ جو ہم پچھلے چند روز کے دوران ہم نے ڈسکس بھی کیا، عشق اور صوفیہ کی باتیں، تصوف کی باتیں، ولایت کی باتیں، اور کس طرح سے علم اور عشق ملتے ہیں تو ایک کمبینیشن بن سکتا ہے. خالی عشق ہو تو بھی بات نہیں بنتی، اور خالی علم ہو تو آپ بالکل، وہ تو آپ جرمن اسکالرز ہیں اور برٹش اسکالرز، انہوں نے اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں، اور وہ مسلمان ہی نہیں، اسلام پہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں اور امریکہ میں لکھی جا رہی ہیں. تو اسکالر ہونا کے ساتھ عشق ہونا کتنا ضروری ہے، تو وہ ساری باتیں ہم کرتے رہے، اور آج ذرا اس بات کو آگے بھی بڑھائیں گے. ایک وقفے کے بعد خواتین حضرات دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.